میری ایک جان ہے، میری کئی جانیں ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. میرے حبیب کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے. تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کس کا امتحان لے رہے ہو؟ کس کے ایمان کو پرکھ رہے ہو؟ کس کی توحید سے تمہاری گفتگو ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے اس وقت برجستہ انداز میں کہا تھا، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. اللہ کی قسم، میں نے محمد کے جانثاروں جیسا پیار کرنے والا کسی لیڈر سے کسی اور کو نہیں پایا جیسا محمد کے ساتھی محمد سے پیار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا شیر رسول. کیوں؟ یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ دلیری کیسے پیدا ہوئی؟ کیسے وہ شجاعت و بہادری کا ایک پتلا ثابت ہوا؟ اس لیے کہ توحید پرست تھا. وہ اللہ واحد پر ایمان لانے والا تھا. وہ جانتا تھا کہ اللہ جس کو بنانا چاہے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ جس کا بگاڑنا چاہے اسے کوئی بنا نہیں سکتا. اسی طرح توحید کا ایک اور فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان جب توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اسی کو سمجھتا ہے، تو حالات جیسے بھی آ جائیں، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات، فقیری اور تنگ دستی کی زندگی وہ بسر کر رہا ہو یا مالداری اور فراوانی اس کے گھر میں ہو، خوشحالیاں اس میں زندگی بسر کر رہا، ہر حال میں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. جس قدر بندے کی توحید مضبوط ہوتی ہے اسی قدر اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. توکل علی اللہ کی مثال بن جاتا ہے وہ. کیوں؟ توحید کی وجہ سے. اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے. قرآن نے یہی پیغام انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. آپ سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 53 پڑھیے. اللہ کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے ہمارے پیغمبر، جا کر یہ پیغام ہمارے بندوں کو پہنچا دو کہ اے ہمارے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. کیسا ظلم؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکم کی ہوئی باتوں کو نہ کر کے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اسے انجام دے کر جس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. اے بندو مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العالمین تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی سب سے بڑا بخشنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. جب ایک موحد اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ حالات جیسے بھی کچھ ہیں، میں خوشحالی میں ہوں یا تنگ حالی میں ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اسباب کو اپناتے ہوئے ہمیں رزلٹ اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. یہی توکل علی اللہ کا مطلب ہے. اس طرح توکل علی اللہ موحد کا مضبوط ہو جاتا ہے. آئیے میں بتاؤں، اس زمانے میں جو مالی بحران کا زمانہ ہے، آپ نے اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعہ خبریں آپ نے سنی ہوں گی، آپ نے اخبارات پڑھے ہوں گے. زیادہ دن کا واقعہ نہیں، اب بھی یہ خبریں آتی رہتی ہیں. جب یہ مالی بحران یورپ میں آیا ہے، کرنسیاں ڈاؤن ہوئی ہیں، کمپنیاں فلاپ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور کمپنیوں نے اپنے ملازموں کو برخاست کرتے ہوئے ان کو خارج کر دیا ہے کہ اب ہم تمہاری سیلری پے نہیں کر سکتے، اب ہم تمہارا ماہانہ وظیفہ تم کو نہیں دے سکتے، ہم بالکل بدحال ہو چکے ہیں. تو کیا ہوا؟ وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، جن کی توحید مضبوط نہیں تھی، جو ایمان باللہ کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، وہ دم توڑتے ہوئے نظر آئے. وہ اچھے خاصے ڈاکٹر تھے، وہ اچھے خاصے انجینئر تھے، وہ اچھے خاصے آرکیٹیکٹ تھے، وہ اچھے خاصے لوگ تھے، اچھی اچھی نوکریاں، اچھا پیمنٹ لے رہے تھے. لیکن جو ہی کرنسیاں ڈاؤن ہوئی، مالی بحران آیا، کرائسس آئے، تو ان کی ملازمتیں جیسے ہی چھوٹیں اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اپنی زندگی کو، اپنی اس زندگی کو جس پٹری پر یہ چل رہی تھی اسے ہم مینٹین نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے معیار زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، ہماری لائف سٹائل مینٹین نہیں ہو سکے گی. تو انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں کے حوالے کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں توحید نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں تھا. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ اس حال میں بھی خودکشی نہیں کرتے، اس طرف نہیں مائل ہوتے، بلکہ وہ سمجھتے کہ ہر حالت کا لانے والا تو اللہ ہے، اور اس نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں. آج تنگ حالی آئی ہے، آج تنگ دستی کا شکار ہم ہوئے ہیں، آج ہماری زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں، کل اللہ رب العالمین خوشحالی لائے گا اور ہم پھر اسی پٹری پر چل پڑیں گے جیسے تھے انشاءاللہ. لیکن جو مومنین تھے الحمدللہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا.
اور اس کی طرف سے جیسے بھی حالات آئے آج بھی وہ راضی اور خوش ہیں اور ان کی زندگی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ توحید کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان ہر قسم کے حالات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، نبردازمہ ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جو واقعہ قرآن نے سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 118 میں نقل کیا کہ دیکھیں موحدین کی زندگی میں جیسے کچھ بھی حالات آ جائیں تو کس قدر وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسے کی کڑی ان کی نہیں ٹوٹتی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام کا ہے۔ 3 صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب یہ منادی کرائی چلو غزوہ تبوک کے لیے، تو 3 لوگ پیچھے رہ گئے، باقی صحابہ کرام گئے۔ ان میں سے ایک تھے مرارہ بن ربیع، ایک تھے کعب بن مالک، ایک تھے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ لوگ پیچھے رہ گئے کہ ہماری کھجور کی فصلیں پک رہی ہیں، ہم اسے کاٹ لیں گے 1 ہفتے کے بعد، اور پھر ہم اپنی تیز رفتار سواریوں کے ساتھ گھوڑے اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہم تیز رفتاری کے ساتھ جا کر رسول اللہ کا ساتھ لے لیں گے، غزوہ بھی ہمارا ہو جائے گا، ہم اس میں بھی شرکت کا ثواب پالیں گے، ہماری فصلیں بھی ہمارے گھر میں جمع ہو جائیں گی، نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی انتظار میں وہ رہے کہ اللہ کے رسول غزوے پر گئے، محاذ جنگ کو فتح کر کے واپس آ گئے، اور یہ صحابہ بھی مدینے ہی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے بلوایا، ان صحابہ نے سچ سچ بتا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر جھوٹ بولیں گے تو وہی اتر آئے گی، جبریل آ کر بتا دیں گے یہ کس وجہ سے رکے۔ سچ سچ بتایا اللہ کے رسول، ہماری کمی، ہماری کوتاہی، ہم اپنے فصلوں کی لالچ میں کہ کھجور کو ہم توڑیں گے، جمع کریں گے، اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے، اس لالچ میں ہم رک گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری سزا یہ ہے تمام مدینے کا بائیکاٹ، کوئی تم سے باتیں نہیں کرے۔ اللہ کے رسول نے آواز لگوا دی، صحابہ کرام سنو، ان 3 صحابہ سے کوئی اس وقت تک بات نہیں کرے گا، ان سے سلام و کلام تک نہیں کرے گا جب تک کوئی وحی نہ آ جائے۔ اور ایک دن ایسا آیا، اللہ کے رسول نے کعب بن مالک کو بلا کر کہا، اے کعب، اپنی بیوی کو میکے بھیج دو۔ کہا اللہ کے رسول کیا اسے طلاق دے دوں یا بغیر طلاق کے روانہ کر دوں؟ کہا نہیں، طلاق مت دو، اپنی بیوی کو ماں باپ کے پاس بھیج دو، میکے بھیج دو۔ آپ اندازہ کرو کیسی حالت رہی ہوگی، کیسا ان کا دل کوس رہا ہوگا، رو رہا ہوگا اپنے انجام پر۔ آج ہماری بیوی، ہماری صاحب فراش بیوی بھی جو رات کے غموں میں میرا مداوا کرتی تھی، میرا سہارا بنتی تھی، مجھے تسلی دیا کرتی تھی جب سارا مدینہ میرا بائیکاٹ تھا، میرا آقا اور رہبر میرا بائیکاٹ تھا، آج میری بیوی بھی چلی گئی۔ کیسی رات گزری ہو، کیسے دن کے لمحات گزرے ہوں گے۔ لیکن کیا اس صحابی نے خودکشی کی؟ اس صحابی نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا؟ نہیں، اس نے صبر کیا۔ اے اللہ، یہ حالت تیری مرضی سے آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ اس صحابی نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے صبر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دولت ان کے پاس تھی، ایمان باللہ کی دولت ان کے پاس تھی۔ ان کا ایمان تھا کہ جس اللہ رب العالمین نے ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے یہ حالات ہم پر طاری کیے ہیں، وہی اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو ایک دن سنے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہم اس سے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے تو ایک دن وہ ہمارے لیے خوشحالی بھیجے گا۔ ایک دن مدینے کا بائیکاٹ ختم ہوگا اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہم سے متنفر نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہم سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے، یہ ہماری بیوی جس کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے گھر آئے گی، ہم سے بات کیا جائے گا، ہمیں تسلی دی جائے گی۔ توحید کی وجہ سے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ سب اپنے گناہوں پر روتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اتری، اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ کہ اللہ نے ان تینوں صحابہ کرام پر رحم و کرم فرمایا، انہیں معاف کر دیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ مدینے کی کشادہ ترین زمین یہ ان پر تنگ ہو گئی تھی لوگوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں خوشحالی کے دن دکھائے، ان کو معاف کر دیا۔ توحید کی دولت، ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے سامنے جیسے بھی حالات ہوں انشاءاللہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو اس کی چھاپ ہم پر نظر آنی چاہیے۔ یہ ہے توحید کا فائدہ انسان کی انفرادی زندگی میں۔ اسی طرح انسان کے اجتماعی زندگی میں بھی، سوشل لیول پہ بھی اگر ہم جائزہ لیں، سروے کریں
तो तौहीद के असरात हमारे समाज और सोसाइटी पर भी नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि जब एक ऐसी बस्ती, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग जीते और बसते हैं, जिनमें अल्लाह के मुवहिद बंदे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जाहिर बात है वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के हक हुकूक का ख्याल करेंगे। तो इज्तिमाई तौर पर तौहीद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान जिस सोसाइटी में रहता है उसमें अदल व इंसाफ पनप रहा होता है। इसलिए कि एक मुवहिद इंसान, अल्लाह पर ईमान लाने वाला इंसान, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखने वाला इंसान, अल्लाह की जजा और सजा पर यकीन रखने वाला इंसान, वो जानता है कि एक एक अमल का हिसाब हमें देना है। जिस तरह मेरा हक है कि मेरा जो मकाम है मुझे मिले, इस तरह दूसरे भाई का भी जो मकाम है उसे मिलना चाहिए। और अदल इंसाफ इसी का तो नाम, हर चीज को उसका जो मकाम है वो दे दिया जाए, यही इंसाफ, यही अदल है। एक मोमिन बंदा खुद चाहता है कि मुझे मेरा हक मिले, मेरा मकाम मिले, इसी तरह वो दूसरों के लिए भी कोशिश करता है, क्योंकि कुरान की यही तालीम है। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि तुम अपने सिर्फ भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए नहीं इंसाफ की कोशिश करो, तुम तो गैरों के लिए भी रहमत हो, उन्हें भी इंसाफ बांटो। वक्त आ जाए तो अदल व इंसाफ गैरों के साथ भी करो, क्योंकि कुरान कहता है सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 8 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कि ए ईमान लाने वालो, तुम अल्लाह के लिए दुरुस्त बात कहने वाले बन जाओ, कव्वाम बन जाओ, शुहदाअ बिल क़िस्त, इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ। और देखो, अगर किसी कौम से तुम्हें दुश्मनी है, अकीदे की वजह से, शिर्क की वजह से, कुफ्र की वजह से, इल्हाद की वजह से, बेदीनी की वजह से, अगर किसी कौम से तुम्हारी दुश्मनी है, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा कर दे कि तुम उस कौम के साथ नाइंसाफी करने लगो। नहीं, इअदिलू, उनके साथ भी इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही तक़वे वाली बात। तो इस्लाम तो वो है, तौहीद की तालीम तो ये है कि जिस तरह तुम अपने लिए हक तलाश करते हो, अपना हक मांगते हो, ऐसे दूसरों को भी दो, सिर्फ अपने भाई और बहनों को नहीं, गैरों को भी जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगरचे तुम्हारी दुश्मनी है, कुफ्र और शिर्क की वजह से तुम उनके दुश्मन हो, उनके अकीदे के दुश्मन हो, लेकिन इसके बावजूद अदल इंसाफ के लिए तुम्हारी कोर्ट और कचहरी में वो आते हैं, तो इंसाफ करो। अदल इंसाफ पनपता है समाज में, सोसाइटी में। क्यों? तौहीद की वजह से, तौहीद परस्तों की वजह। इसी तरह दूसरा बड़ा फायदा समाजी लेवल पर तौहीद का ये है कि मुसावात और बराबरी की ज़हनियत पैदा होती है। कोई इंसान जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह की तौहीद को मानता है, वो अपने को बरतर, दूसरे को कमतर ये नहीं करता, अपने को अफजल, दूसरे को मफजूल नहीं गर्दानता, अपने को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर नहीं तस्लीम करता। वो समझता है कि अल्लाह ने बहैसियत इंसान तमाम लोगों को बराबर का हक दिया है, हर एक का खून अल्लाह की निगाह में बराबर है, हर एक की इज्जत व आबरू अल्लाह की निगाह में बराबर है। मैं अगर मालदार हूं तो क्या हुआ, गरीब की जान भी अल्लाह की नजर में वैसे ही कीमती है जैसे मेरी, गरीब की इज्जत व आबरू भी उसी कदर कीमती है जैसे मेरी। वो हर एक को मुसावात की नजर से देखता है। क्यों? इसलिए कि मुवहिद है। कुरान ने यही पैगाम सूरह हुजरात सूरत नंबर 49 आयत नंबर 13 में दिया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि ऐ लोगों, हमने तुमको तो एक जोड़े मेल और फीमेल, आदम और हव्वा से पैदा किया, यानी तुम्हारे माँ और बाप तो एक ही हैं, फिर बड़ा और छोटा क्या मतलब? अफजल और मफजूल की बात कहाँ से आई? एक बरतर, दूसरा कमतर, आखिर ये बात क्यों की जा रही है? सबके माँ बाप एक है। हमने तुमको कबीले और खानदानों में तो इसलिए बांट दिया है कि एक दूसरे को पहचान सको, ये खान साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये चेलकर साहब हैं, वो बारवेलकर साहब हैं। ये खानदान इसलिए बटे हुए हैं, इसलिए नहीं कि तुम अफजल हो दूसरा मफजूल, तुम बरतर हो दूसरा कमतर नहीं। हाँ देखो, अगर तुम अल्लाह की निगाह में अफजल बनना चाहते हो, बरतर अपने आप को तस्लीम करवाना चाहते हो, तो तकवा शिआर बन जाओ। तकवा जिसमें, तकवा लेवल जिसका जितना ज्यादा है अल्लाह की निगाह में, उतना ही वो अफजल है, उतना ही वो महबूब है। ये तालीम है। तो इस तरह मुवहिद और तौहीद की वजह से मुवहिद की जिंदगी में मुसावात और बराबरी की ज़हनियत पैदा होती है। कोई एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती के हाथ नहीं उठाता। इसी तरह तीसरा बड़ा फायदा समाजी लेवल का ये होता है तौहीद की वजह से कि अखुवत और भाईचारगी जन्म लेती है, ब्रदरहुड पनपता हुआ नजर आता है।
ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہوئے بھائی پن کا ثبوت دیتے ہیں. میرے بھائی ہیں یہ اسلامی بھائی, انسانی بھائی, ہمیں ظلم کرنے کا حق نہیں. قرآن نے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں اسی بات کو کہا ہے, انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن اللہ پر ایمان لانے والے سب بھائی بھائی ہیں. کیسا اچھا بردر ہوڈ کا تصور اسلام نے دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں مدینے میں آنے کے بعد وہی قبائل, وہی اوس و خزرج کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے. اگر ایک اونٹ کسی دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو برسہا برس تک وہ ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے. ان کی تلواریں میان سے باہر آ کر کے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی تھیں. لیکن یہی اسلام جب آیا اور مدینے کی سرزمین پر اس نے قدم رکھا تو اوس و خزرج کو ایمان کی دولت نے ایسا ملا دیا, ایسا گھلا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وہ لوگ جو ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے, بھائی بھائی بنتے ہوئے نظر آئے. اخوت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو گیا. کیوں؟ توحید کی وجہ سے, ایمان کی دولت کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے مدینے مکے میں اپنا تمام گھر بار لٹا کر, اپنے کھیت اور کھلیان کو لٹا کر, اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر, اپنی تمام جائیداد اور پراپرٹی کو خیر بات کہہ کر مدینے آئے تھے. اللہ کے رسول نے مدینے کے رہنے والے انصار لوگوں سے کہا, تم مددگار ہو ان کے, یہ مہاجر بھائی ہیں تمہارے, ہم بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھائی چارہ کروا دیا. جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, اچھے خاصے مالدار تھے مکے میں, لیکن سب کچھ لٹا کر ایمان کو بچانے کے لیے توحید کی خاطر مدینہ چلے آئے. اللہ کے رسول نے ان کی بھائی چارگی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ سے کرائی. سعد بن ربی ایک اچھے خاصے دولت مند انسان تھے, اچھے خاصے بزنس مین تھے, اچھی پراپرٹی مدینے میں ان کی تھی, انصاری صحابی تھے. انہوں نے کہا ہے میرے بھائی مہاجر عبد الرحمن بن عوف, دیکھو تم ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے انسان, لیکن تم سب کچھ لٹا کر مکے میں چلے آئے ہو. اللہ نے مجھے دولت دے رکھی ہے, یہ میرے باغات ہیں لہلاتے ہوئے, یہ میری پراپرٹی ہے, میں تمہیں اپنا بھائی سمجھ کر اپنی پراپرٹی کا آدھا حقدار تم کو بناتا ہوں, لے لو, آدھی پراپرٹی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اخوت اور بھائی چارہ توحید کی بنیاد پر, ایمان باللہ کی بنیاد پر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قربانی دی. لیکن عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے جواب دیا, میرے بھائی سعد اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مجھے ان سب مال و دولت کی ضرورت نہیں, صرف مجھے یہ بتا دو آپ کے یہاں مدینے سے مارکیٹ کا راستہ کہاں ہے, بازار کہاں لگتی ہے آپ کی, میں انشاءاللہ تجارت کا پیشہ اپناؤں گا, بزنس کروں گا, اللہ برکت دے گا, مجھے مارکیٹ کی راہ بتا دو, بازار کہاں لگتی. دیکھیے بھائی چارگی, مواخات, برادر ہوڈ کی مثال اسلام نے کیسی قائم کی. کیا دنیا کے کسی دھرم نے آج تک قائم کیا ہے یا قیامت تک قائم کرنے کا عزم رکھتا ہے؟ نہیں, اور ہرگز نہیں. کیوں اور کس وجہ سے؟ صرف توحید کی وجہ سے, ایمان باللہ کی وجہ سے, جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی وجہ سے, اللہ کے یوم جزا و سزا پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ برادر ہوڈ, یہ اخوت, یہ بھائی چارگی قائم ہوئی تھی. اسی طرح سے توحید کا سماجی لیول پر ایک بڑا فائدہ, ایک بڑی چھاپ توحید کی یہ ہے کہ جہاں موحدین رہتے ہیں, اللہ کے توحید پرست بندے رہتے ہیں, وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ خود امن و امان چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا دوسرا بھائی بھی امن و امان سے رہے. اگر آج دنیا کی قومیں, اے دنیا کے لوگوں, اگر میری آواز تم تک پہنچ رہی ہو تو میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہوں گا, اسلام کا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر تم اسلام کی تعلیمات کو مان لو, اللہ واحد کے اقرار کرنے والے بن جاؤ, اللہ کی جنت اور جہنم پر ایمان لے آؤ, تو تمہارے یہ ہاتھ جو غریبوں کی طرف اٹھتے ہیں, تمہارے یہ ظلم و زیادتی کے ہاتھ جو غریبوں پر پڑتے ہیں, تمہاری ظلم و زیادتی بند ہو جائے گی. آج تم جو استحصال اور ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو سماج اور سوسائٹی کے کمزور اور تنگ حال لوگوں کا, اگر ایمان باللہ کی دولت تم کو مل گئی, اسلام کی آغوش میں تم آ کر سما گئے, ظلم و زیادتی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے. اگر دنیا کی قومیں آج یہ ٹھان لیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں گی, توحید کا اقرار کریں گی, تو ہر ایک دوسرے سے اپنے حق کو مانگتا ہوا, دوسروں کو ان کا حق دیتا ہوا نظر آئے گا. اور جب سماج میں ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال کیا جائے گا تو بتاؤ فساد ہوگا یا امن؟ جی, امن قائم ہوگا. اور اسی بات کو قرآن کریم نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ, قرآن کریم نے اس بات کو سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 82 اور 83 میں نقل کیا ہے.
قرآن نے کہا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں بتاؤ تم دو گروپ ہو اس روئے زمین پر، دو پارٹی ہو، ایک اللہ پر ایمان لانے والی پارٹی، اس کی جنت اور جہنم کو ماننے والی پارٹی، اور دوسری اللہ کا انکار کرنے والی پارٹی، اس کے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والی پارٹی. تم دو گروپ ہو، دو فریق. اور سن لو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا حقدار ان دونوں میں سے کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ، اگر جانتے ہو تو بتا دو، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے. امن و سلامتی کسے ملنا چاہیے؟ پیس اور ہارمنی کا سچا حقدار کون ہے؟ پھر قرآن نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے. سن لو اے دنیا کے لوگوں، اسلام کا یہ پیغام نے امن سن لو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ امن کے سچے حقدار، سکون و اطمینان کے سچے حقدار، پیس اور ہارمنی کے سچے دعوے دار وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لا کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ظلم اور شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملاتے ہیں، ایسا وہ نہیں کرتے، صرف اللہ واحد کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و سلامتی ہے، پیس اور ہارمنی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کر دے. اے اللہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی، توحید کی کمزوری ہے تو اے اللہ تو ہمارے اس ایمان کو جگا دے اور پختہ بنا دے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یہ تھے شیخ شمیم فوزی صاحب جو انسانی زندگی پر توحید کے اثرات پر خطاب فرما رہے تھے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. میں ممنون و مشکور ہوں محترم شمیم صاحب فوزی کا کہ انہوں نے اتنی اچھی اور معلوماتی تقریر سے ہمیں محظوظ فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.